کہتے ہیں میں شرک کے خلاف کام کر رہا ہوں. شرک کے خلاف تو کیا کام کرے گا؟ تیرا اپنا حلیہ مشرکوں والا ہے. شرک کے خلاف الحمدللہ امت کا آپ نے توحید پر جو کام کیا وہ کامل تھا، اور گزشتہ انبیاء کرام نے جو کیا نعوذ باللہ وہ ناقص تھا. یہ انبیاء کرام کے اوپر بھی تہمت. اب انہوں نے اپنی کوئی صفائی بیان نہیں کی. یا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ داڑھی منڈوانے پر دلیل دے دیتے، انگریزی حلیہ پر دلیل دے دیتے کہ جی اس طرح کرنا جائز ہے. هبت نفحات أنسية فشد البلبل نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میرے ایک 20-25 منٹ کی ویڈیو کا ایک مختصر سا کلپ، وہ محمد قاسم جو مدعی مہدویت ہے، جو اپنے آپ کو امام مہدی سمجھتا ہے، وہ انہوں نے اپنے مجمع میں لوگوں کو سنایا. جب مجھے پتہ چلا تو میں نے کہا شاید میرے علمی استدلالات کا کوئی علمی جواب دیا ہوگا، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ انہوں نے صرف میری ویڈیو کو وہ کلپ سنا تو دیا لیکن اس کا جواب نہیں دیا. لیکن مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ اس شخص تک میری ویڈیو پہنچ گئی اور میرے دعوت کا حق ادا ہوا. اب کوئی سمجھے یا نہ سمجھے یہ اس کا اپنا مقدر ہے. محمد قاسم بظاہر اپنے آپ کو امام مہدی نہیں کہتا، لیکن جو لوگ اس کو امام مہدی کہتے ہیں یہ اس کی تردید بھی نہیں کرتا. اور ظاہر ہے کہ جب یہ تردید نہیں کرتا اور خاموش رہتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خود کو امام مہدی سمجھتا ہے. میں نے اس ویڈیو میں امام مہدی کے علامات بیان کی تھی، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ان علامات کو محمد قاسم میں ثابت کر دیتا، لیکن نہ اس کے کسی مرید نے اس کی جرت کی اور نہ محمد قاسم نے خود اس کی جرت کی. زیادہ مرچین لوگوں کو جس بات سے لگی ہے وہ یہ جو مولانا ہے، انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے داڑھیوں والے ایسے اللہ معاف کرے بہت زیادہ ہو کے بیٹھے ہیں کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ یہ بڑے بڑے داڑھیوں والے پگڑیوں والے جا کر بیٹھتے ہیں، اور وہ لوگ محمد قاسم کو نعوذ باللہ جو سمجھتے ہیں کہ اس کو من جانب اللہ امام مہدی سمجھتے ہیں. مجھے ان لوگوں پر افسوس ہے. ان کو ڈر ہے کہ اگر ہم نے اس کو امام مہدی نہیں مانا تو ہم کافر اور مرتد ہو جائیں گے. محمد قاسم نے اپنے مجمع میں اس ویڈیو کلپ کو چلایا. شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. خیر ایسے نظر تو نہیں ہے کہ شاید ہم لوگوں کو آواز آ جائے تھوڑی سی. میں نے دیکھا بڑے بڑے داڑھیوں والے اس کے ساتھ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہیں انکار کریں تو کافر نہ ہو جائے، اگر ہم کہیں انکار کریں تو کہیں کافر نہ ہو جائے. میں نے یہ سمجھا کہ شاید انہوں نے کچھ احادیث بیان کی ہوں گی، کچھ آیتیں پڑھی ہوں گی، کچھ بزرگوں کے اقوال نقل کیے ہوں گے جس میں امام مہدی کے علامات کا بیان ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں. آپ اگر ان کے اس ویڈیو کو سنیں گے جس پر انہوں نے تقریباً بہت بڑی تقریر کی ہے، صرف یہ کہا ہے کہ پہلے تو اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ میں گناہ گار آدمی ہوں، میری داڑھی نہیں ہے اور میں 3 پیس سوٹ پہنا ہوا ہوں. اور آج آپ نے دیکھا کہ میں نے 3 پیس سوٹ بھی پہنا ہوا ہے، تو یہ میں نے یعنی میرا حلیہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. پھر مجھے یہ اس قسم کے خواب کیوں آ رہے ہیں؟ تو پھر اس کے انہوں نے کچھ وجوہات بیان، اور ان وجوہات میں بھی بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے 2007 میں اللہ کو رحمان کہہ کر پکارا. اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ قاسم جب تم نے مجھے پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا تو پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تم کتنے گناہ گار ہو، اور رحمان کہہ کر میں نے اللہ سے دعا مانگی، اور پھر اللہ مجھے خواب میں آئے اور کہا کہ آپ نے مجھے رحمان کہہ کر پکارا ہے اور فلاں 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 فلاں. تو میرے بھائیو، رحمان ان کو اب پتہ چلا، اور اسی سے ان کی جہالت کا ثبوت ہوتا ہے. اس لیے کہ رحمان تو ہم روزانہ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں تو رحمان نام آتا ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو رحمان نام آتا ہے. رحمان کا لفظ تو بار بار آتا ہے، لیکن انہوں نے پہلی مرتبہ 2007 میں پکارا. اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ میں نے 2007 میں رحمان کہہ کر دعا کی تو ساری دنیا الحمدللہ رحمان کہہ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں. یہ تیری کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ تو نے اتنا بڑا تیر مارا کہ اس رحمان کی وجہ سے تجھے خدا نے امام مہدی بنایا. دوسری وجہ اس نے یہ بیان کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے سارے انبیاء پر جو فضیلت ہے، تو چونکہ میں شرک کے خلاف کام کر رہا ہوں تو شرک کے خلاف یہ کام اس لیے اللہ کو پسند آیا اور اللہ مجھے خواب میں آنے لگے اور مجھے انہوں نے بشارتیں دینا شروع کر دی. پھر اس پر انہوں نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام کی جو سب سے افضل نبی ہے، اس کی افضلیت کی وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے شرک کی جو تردید کی ہے ایسی تردید کسی اور نے نہیں کی. وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شرک ہے نا، اس کی بیس پہ نبیوں کو درجات عطا کیے. اب اگر آپ دیکھیں تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اور دبے انداز میں انہوں نے گزشتہ انبیاء کرام پر گویا کہ ایک عیب لگایا اب اگر آپ دیکھیں تو کسی نبی نے اپنی امت کو اتنی شرک اور اس کی ڈیٹیل میں کہ گزشتہ انبیاء کرام نے دعوت کا حق ادا نہیں کیا اور شرک کی مکمل تردید نہیں کی، اس لیے کہ جو اس نے مثالیں بیان کی، مثالوں سے تو یہی ثابت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ تصویریں بنایا کرتے تھے، جنات ان کے لیے تصویریں بنایا کرتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے اور وہ ان کے لیے بڑے بڑے قلعے بناتے تھے اور تصاویر بناتے تھے۔ قرآن کی آیت پڑھتا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن تو اس کو آتا نہیں ہے۔ ایک جگہ سورہ لقمان کو سورہ لقمان بول رہا ہے، تو گویا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تصویریں بنائی جاتی تھی تو گویا شرک کی اجازت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویروں کو بنانے کو منع کیا۔ حالانکہ بہت آسان سی بات ہے، تصویریں بنانا اس زمانے میں نہ تو ان کی پوجا کے لیے بنایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کہ لوگ تصویریں بنائیں اور ان کی پوجا کریں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گزشتہ امتوں کے اندر جائز تھی اور اس امت میں اس کی اجازت نہیں ملی۔ ایک بنیادی بات ذہن میں رکھے کہ شرک کسی نبی کے زمانے میں بھی جائز نہیں رہا۔ انہوں نے جو 3 مثالیں دی تھی، ایک مثال تو سلیمان علیہ السلام والی دی، حالانکہ اس زمانے میں جائز تھی، بعد میں حرام ہو گیا۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو گزشتہ امتوں میں اس کی اجازت تھی اور اس امت میں وہ حرام ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جس بھی گزشتہ امتوں میں اجازت تھی تو آج وہ شرک بن گئی، یہ بہت بڑی جرت والی بات ہے۔ شرک کسی نبی کے زمانے میں بھی جائز نہیں رہا۔ تمام انبیاء کرام کا بنیادی جو عقیدہ تھا وہ توحید کا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام آپس میں الاتی بھائی ہیں اور ان کا دین ایک ہے، دینہم واحد۔ شریعت میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن دین ایک ہے۔ تو اس سے یہ سمجھنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شرک ہوتا تھا اور نبی علیہ السلام کے زمانے میں شرک کی اجازت ختم ہو گئی، اس لیے آپ سب سے افضل ہے، یہ بات غلط۔ دوسری بات انہوں نے جو تفسیر بتائی وہ اصحاب کہف کا واقعہ، اصحاب کہف کے واقعے میں تو صرف اتنی بات ہے قالوا بنوا علیہم بنیانا، کہ ہم ان کے اوپر عمارت بناتے ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ عمارت بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے جو اجساد ہے وہ محفوظ ہو جائے، کوئی ان کے جسم کو ٹچ نہ کرے۔ یہ مطلب تھوڑی تھا کہ ہم ان پر عمارت بناتے ہیں تاکہ لوگ آ کر اس کی پوجا کریں۔ اگر یہ بات ہوتی تو آپ کہہ دیتے کہ اس زمانے میں قبروں کی پوجا جائز تھی اور آج قبروں کی پوجا جائز نہیں ہے، تو گویا اس زمانے میں نعوذ باللہ توحید ناقص تھی اور آج توحید کامل ہو گئی۔ یہ باتیں اگر آپ اس کے انجام کو دیکھیں تو یہ کفریہ نظریات اور کفریہ باتیں ہیں۔ دوسری بات اس آیت کے بارے میں یہ کہ قالوا بنوا علیہم بنیانا، ان کے اوپر عمارت تعمیر کرو، یہ کہنے والے کون تھے؟ کیا یہ اللہ رب العزت کا منشا تھا یا کسی نبی نے یہ بات کی ہے؟ یہ تو ان کی بات نقل کی گئی ہے۔ اس سے کون سا ثابت ہوا کہ اس زمانے میں گویا وہ ایک تعمیر کرنا چاہتے تھے اور پھر یہ ہے کہ ان کی پوجا ہو؟ پوجا کو تو یہاں ذکر ہی نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے دوسری آیت سے بھی استدلال کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا، تو گویا یہ شرک میں ایک قسم کا تساہل تھا اور نبی علیہ السلام نے آ کر پابندی لگائی۔ بھائی یہ سجدہ تعظیمی ہے، سجدہ تعظیمی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے آگے ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے والدین اور ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا، یہ سجدہ تعظیمی اور سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا اور بعد میں حرام ہوا۔ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ سجدہ تعظیمی کو شرک ہے نا، یہ جہالت والی بات، ورنہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے میں شرک کی اجازت تھی اور آج کے زمانے میں شرک کی اجازت ختم ہو گئی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ایک چیز جائز ہو اور بعد میں اس کی حرمت آ جائے، تو سجدہ تعظیمی پہلے جائز تھا اور آج یہ ہے کہ وہ حرام ہو گیا۔ یہ دبے الفاظ میں عام آدمی اس کی گفتگو کو نہیں سمجھے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی امت کے فضائل ثابت کر رہے ہیں لیکن ان کے فضائل میں یہ دوسرے انبیاء کرام کی توہین اور تنقیص کر رہا ہے۔ پہلے اس کی اجازت تھی، آج حرام قرار دے دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پہلے شرک تھا اور آج یہ ہے کہ اس شرک کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا، ورنہ تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ سب سے پہلا شرک فرشتوں نے کیا ہے اور اس شرک کا سب سے پہلے حکم نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کی وجہ یہ جو بیان کر رہے وہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خالص توحید بیان کی ہے اور دوسرے انبیاء کرام نے گویا اس توحید کے بیان کرنے میں
नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह कमी और कोताही की है, ये बहुत बड़ी जसारत है। नबी अलैहिस्सलाम के अफजल होने की वजह क्या है? आप अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया किराम के सरदार हैं। नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया से अहद व मिसाक लिया था कि तुम्हारे बाद एक नबी आएंगे, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, अगर तुमने उनके ज़माने को पाया तो उन पर ईमान लाना है और उनकी मदद करनी है। तो इजमाली तौर पर तमाम अंबिया किराम का जो नबी अलैहि सलाम से पहले गुजरे हैं, सबका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इजमाली ईमान था, अगरचे वो आपके ज़माने को न पा सके। उसकी वजह है कि नबी अलैहिस्सलाम की जो नबूवत है वो किसी और के फैज़ से नहीं है, किसी और की बरकत से नहीं है, और बाकी अंबिया किराम का जो नबूवत है वो नबी अलैहिस्सलाम ही का फैज़ है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम खातमुन नबिय्यीन है और तमाम अंबिया किराम से अफजल है। मोहम्मद कासिम जो वजह बयान कर रहा है कि नबी अलैहिस्सलाम ने चूंकि तौहीद की बात की है तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया से अफजल हैं। आपने तौहीद पर जो काम किया वो कामिल था और गुज़श्ता अंबिया किराम ने जो किया नऊज़ बिल्लाह वो नाक़िस था। ये अंबिया किराम के ऊपर भी तोहमत। अब इन्होंने अपनी कोई सफाई बयान नहीं की, या तो ये चाहिए था कि ये दाढ़ी मुंडवाने पर दलील दे देते, अंग्रेजी हुलिया पर दलील दे देते कि जी इस तरह करना जायज़ है। वो कहते हैं कि मैं अपनी इस्लाह कर रहा हूँ और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। तस्वीरों पर इन्होंने बात की है तो सबसे ज्यादा तस्वीरें तो तुम्हारी वायरल हो रही है। फिर आप ख्वाबों की बात करते हो। मैं बार बार आप हज़रात से अर्ज कर चुका हूँ कि इमाम महदी की अलामत ये नहीं है कि वो ख्वाब देखेंगे और लोगों के सामने अपने ख्वाबों को बयान करेंगे। इमाम महदी अलैहि रिज़वान का जो पूरा किस्सा है वो इंशाअल्लाह आप हमारे क्लिपों में सुन सकते हैं। तो अगर इनको इमाम महदी कहना है तो फिर सही अहादीस की रूह से आप इनमें वो अलामत पेश करें। मैंने एक वाक़या बयान किया था कि जिसमें हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अगर कोई शख्स अपनी शहादत की उंगली से अपने सीने पर लिखे तो शैतानी ख्वाब उसको नहीं आएंगे, वो करीब नहीं आएगा। चुनांचे आप उसका ये भी एक मुलाहजा कर लें। और एक अजीब बात आपको बताऊं, बुजुर्गों ने एक तजुर्बा किया और वो तजुर्बा 100% कामयाब रहा है। अगर किसी शख्स को शैतानी ख्वाब आते हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, वो अपनी शहादत की उंगली से अपने सीने पर हजरत उमर का नाम लिख दे, इंशाअल्लाह शैतान करीब नहीं है। आपने कहा कि अगर किसी को शैतानी ख्वाब आते हैं तो वो अपनी शहादत की उंगली से हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम लिख ले अपने सीने। उसके जवाब में इसके एक मुरीद ने मुझे कहा है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मोहम्मद कासिम को तो हजरत उमर ख्वाब में नजर आए थे। तो भाई पहली बात तो मुझे ये बताओ कि इसका मेरे इस वाक़े से क्या ताल्लुक है। मैंने तो ये कहा है कि जो रसूल जो अपने सीने पर उमर लिख दे तो शैतान करीब नहीं आएगा, और आप कहते हैं कि इसने हजरत उमर को ख्वाब में देखा। हम तो आपसे सवाल ही यही पूछ रहे हैं ना। वो तो कहता है मैंने खुदा को भी ख्वाब में देखा। वो तो हर नबी को रोजाना ख्वाब में देखता है और आकर आपको अपनी किस्से सुनाता है और आप उनके ख्वाबों पर यकीन कर लेते हैं। हजरत उमर को इसने ख्वाब में देखा है तो मैं इस पर एतबार कैसे करूँ? और अगर करूँ भी कि हजरत उमर को इन्होंने ख्वाब में देखा तो इसका मेरे वाक़े से क्या ताल्लुक है? शायद वो ये साबित करना चाहते हैं कि उसने हजरत उमर को ख्वाब में देखा इसलिए उसके ख्वाब सच्चे होते हैं। तो भाई मैं कैसे यकीन करूँ कि उन्होंने देखा या नहीं देखा? और अगर देखा भी है तो इसका मेरी शहादत वाली उंगली से सीने पर कलमा लिखना, मैंने तो ये कहा है कि शैतानी ख्वाब उसको नहीं आएंगे। शैतानी ख्वाब से मेरा मतलब ये ऐसे ख्वाब जिस पर रात को इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, और ये फाहिशा और गंदे किस्म के ख्वाबों का मैंने जिक्र किया है। लेकिन मुझे मालूम है कि इल्म तो इन लोगों के पास है नहीं, फिर भी अफसोस सद अफसोस सद अफसोस सद अफसोस कि कौम जा करके इस शख्स के आगे बैठ जाते हैं और उनको भी इस किस्म के लोग मिल चुके हैं। जब आदमी गुमराही की तरफ जाता है तो उसकी अकल मार दी जाती है। ये जिनकी अकलें मारी हुई है ना, और खासकर ये दाढ़ियों वाले लोग समझते हैं कि जब ये मौलवी इनके पास आ गए तो इसका मतलब ये है कि सच है। अल्लाह के बंदो, दस्तार के हर तार की तहकीक है लाजिम, हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। ये दाढ़ियों वालों में ऐसे ऐसे जाहिल आपको पाए जाएंगे कि जिनको सूरह फातिहा भी नहीं आएगी। लोग इनको बड़े बड़े अल्लाह में समझते हैं। कहते हैं मैं शिर्क के खिलाफ काम कर रहा हूँ। शिर्क के खिलाफ तू क्या काम करेगा? तेरा अपना हुलिया मुशरिकों वाला है। शिर्क के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत काम करती आई है, कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो शिर्क के खिलाफ कोई काम करे तो वो इमाम महदी हो। अल्लाह ताला ने अगर किसी को चुनना था तो वो दावे नहीं करता, उनकी बुनियाद ख्वाबों पर नहीं है। जिसको अल्लाह ने चुनना है वो आएंगे और लोग उनको पहचान लेंगे। वो दावे नहीं करेंगे और न उनकी बुनियाद ख्वाबों पर होगी, और वो न तेरे जैसे फासिक और फाजिर और न तेरे जैसे हम कहें कि अंग्रेज का फिट्टू होगा। मोहम्मद कासिम को चाहिए था कि मेरी पूरी वीडियो सुनते, बल्कि सुनी है उन्होंने, और एक एक बात का जवाब दे देते। ये अलामत मुझ में पाई जाती, मगर ये है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये कर भी नहीं सकते, इसलिए कि झूठे आदमी के साथ न कुरान का सहारा होता है और न हदीस का सहारा।